صحابہ کرام کے دور میں اگر جشن منانا اس طریقے سے جلوس اور ساری شکلیں نہ تھی، ہم کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہم کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ ایک سوال آخری ذہن میں رہ جاتا ہے. اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں. یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے ہر مسئلے کی اصل وہ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث سے آپ سن چکے. دوسری ہے اس کی شکل، جلوس ہو، جلسے ہو، محفل ہو، صلاۃ و سلام کی محفلیں ہو، چراغاں ہو، فانوس ہو، توپوں کی سلامی ہو. اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں. بے شک کئی کام ایسے جو پہلے زمانوں کا رواج نہ تھا، آج ہے، مگر اس لیے کہ ان چیزوں کا وجود نہ تھا. پہلے ان چیزوں کی رسم نہ تھی، ان چیزوں کا رواج نہ تھا. کیسے رواج نہ تھا اس کی مثال سمجھے. یہ بتائیے کہ اگر آپ صحت مند ہو، تندرست ہو، بالکل توانا، تو آپ کو سربیکس ٹی کی گولی کوئی کھلاتا ہے؟ بڑھئے. وائٹامن بی کمپلیکس کا سیرپ کوئی پلاتا ہے؟ آپ کو گلوکوز کی ڈرپ کوئی لگاتا ہے؟ اگر آپ صحت مند توانا ہو اور روٹین کی خوراک سے آپ چل رہے ہو تو کوئی ہسپتال میں داخل کر کے گلوکوز کی ڈرپ لگائے گا؟ نہیں. کس کو لگائی جاتی؟ جب کوئی مریض اور بیمار ہو جاتا ہے اسی وقت لگائی جاتی. ارے میلاد کے جشن اور دھوم دھام کے سارے یہ کمزور ایمانوں کو بار بار جلا بخشنے کے طریقے ہیں. جب سے امت کے لوگ ایمان میں مریض ہوئے تب سے مصطفیٰ کے میلاد کے ذریعے محبت کے ڈرپ لگائے جانے لگے. صحابہ صحت مند تھے، ڈرپ کی ضرورت نہ تھی. صحابہ صحت مند تھے، ان کو ٹیکوں کی ضرورت نہ تھی. ہر وقت محبت مصطفیٰ میں سرشار، ہر وقت اتباع مصطفیٰ میں سرشار، ہر وقت عشق مصطفیٰ میں مغل، ہر وقت شریعت مصطفیٰ کے متبع، ہر وقت اسلام کی شان و شوکت کے جھنڈے ان کے ہاتھ میں بلند تھے. ایمان مضبوط تھے، صحت مند تھے، توانا تھے. سو ان کو الگ تبلیغ کے اجتماعات کی ضرورت نہ تھی. ان کو روزانہ نئے نئے اجتماع کرنے کی ضرورت نہ تھی. ان کو الگ سے جشن منا کر محبت کے سبق بار بار یاد دلانے کی ضرورت. مناتے وہ بھی تھے مصطفیٰ کا میلاد، مگر صدقے کر کے، بکرے ذبح کر کے، کھانے تقسیم کر کے، روزے رکھ کر، محفلیں کر کے، میلاد کا ذکر کر کے، بیٹھ کر خوش ہو کر میلاد مناتے تھے. ان کے ایمان کی تازگی اسی عمل سے ہو جاتی تھی. وقت گزرتا گیا، ایمان ہمارے کمزور پڑتے گئے. ایمان کمزور پڑنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی مضبوطی اور عشق و محبت رسول کے انجیکشن، ٹیکے زیادہ سے زیادہ لگانے کی ضرورت پڑتی گئی. اس کے لیے علماء امت نے خیر کے دائرے کے اندر ہوا واللہ ہوا خیر، خدا کی قسم ہے یہ خیر اور نیکی کا کام. ایمان سے کہیے، جب آپ 12 ربیع الاول کو میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکالتے ہیں اور ساری رات کمکموں میں لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جیسے کہ پوری امت آپ سن چکے مناتی رہی. پوری امت مکہ و مدینہ سمیت مناتی رہی. جب آپ مناتے ہیں، صبح زرق برق نئے لباس پہنتے ہیں، بچوں کو لیتے ہیں اور باوضو ہو کر میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں نکلتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں. ایمان سے کہیے، ایمان اور محبت رسول کا جذبہ توانا اور جوان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ایمان تو پہلے بھی تھا. مسلمان آپ ربیع الاول سے پہلے بھی تھے، مسلمان ربیع الاول سے پہلے بھی تھے، مگر یہ جشن منا کر ایک عجیب سرور کی کیفیت دلوں میں آ جاتی ہے. اہل ایمان جھومتے پھرتے ہیں، سر دھنتے پھرتے ہیں. یاد تو پہلے بھی تھے آقائے جہاں، مگر میلاد کی محفلوں میں سیرت کے ذکر سن کر، ولادت کے واقعات سن کر، نعت مصطفیٰ سن کر، حسن و جمال مصطفیٰ کے تذکرے سن کر، آقا کی پیچدار جسم و زلفوں کی باتیں سن کر، میرے مصطفیٰ کے نورانی چہرے کی بات سن کر، مدینہ کے گلی کوچوں کی بات سن کر، یہ خوبصورت رنگی کمکمے لگا کر، میلاد کے جلسے جلوس کر کے ایک عجیب سرور پیدا ہو جاتا ہے، ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے، محبت مصطفیٰ مچلنے لگتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ کیفیتیں صحابہ کرام کو دوسرے عمل سے حاصل ہوتی تھی. وہ اس طرح بناتے تھے، ہمیں یہ ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، ہم اس طرح بناتے ہیں. بالکل اسی طرح
اس وقت مسجد نبوی سادہ تھی، بعد میں وقت آیا مسجدوں کو پختہ پکا مزین شاندار منقش بنانے کا خیال ہوا۔ بعض علماء نے فتویٰ دیا ناجائز، کہا کہ صحابہ کرام نے مسجدوں کو منقش نہیں کیا، پختہ خوبصورت نہیں بنایا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال آج کا نہیں، ہمیشہ پیدا ہوتا رہا، یہ خیال ہمیشہ اٹھا، مگر علماء امت اور اجماع امت نے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ عمل اس خیال پر نہیں ہوا۔ عمل کیا ہوا؟ یہ خیال آیا کہ صحابہ کرام نے مسجدیں پختہ اور خوبصورت نہیں بنائی، تم بھی سادہ بناؤ۔ اس کا معلوم ہے علماء اور اماموں نے جواب کیا دیا؟ ائمہ نے جواب یہ دیا کہ صحابہ کرام کو پختہ بنانے کی ضرورت نہ تھی، ہمارے دور میں ضرورت۔ یہ جشن میلاد کے جلوسوں کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اس دور میں بطور جشن کوئی چیز منانے کا نہ رواج تھا نہ ضرورت تھی۔ کیوں مسجدیں پختہ نہ تھی؟ کہ کسی کے مکان بھی پختہ نہ تھے، کسی کے بولیے نہ محل تھے، نہ کوٹھیاں تھیں، نہ اونچی عمارتیں تھیں، نہ پختہ مکان تھے، تو ہر ایک کے مکان بھی چھوٹے چھوٹے کچے کچے، ان میں اللہ کا گھر بھی کچا کچا اگر رہتا تو اللہ کے گھر کی ظاہری تمکنت میں کوئی حرف نہیں آتا تھا، ارد گرد ماحول بھی ایسا تھا۔ اب بعد میں علماء نے کیا کہا کہ اب امراء کے مکانات پختہ ہیں، پکے ہیں، خوبصورت ہے، اونچے ہیں۔ اب جب لوگوں کے مکانات پختہ بن گئے، ان میں مسجد اللہ کا گھر کچا رہے اور سادہ رہے تو دیکھنے میں ظاہری طور پہ کمتر دکھائی دے گا۔ اس لیے اب لازم ہو گیا ہے کہ اللہ کا گھر بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ خوبصورت بنایا جائے جس طرح باقی گھر ہیں، بلکہ ان سے بھی خوبصورت۔ تو جس اصول کے تحت آپ نے آج مسجدوں کو خوبصورت بنانا جائز رکھا اور صحابہ کے دور میں اس کی ضرورت نہ تھی، اسی طرح آج میلاد مصطفیٰ پر عظیم الشان جشن عید منانا آج کی ایمانی ضرورت ہے، پہلے دور کی یہ ضرورت نہ تھی۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے دور میں جیسے میں نے عرض کیا یوم مدینہ پہ بھی چراغاں نہیں ہوتا تھا اور یوم فتح مکہ بھی نہیں ہوتا تھا، کسی بادشاہ کی آمد پہ توپوں کی سلامی اور جلوس بھی نہیں نکلتے تھے، ہر کام سادہ تھا۔ چونکہ ہر کام سادہ تھا بس اسی رواج کے مطابق میلاد مصطفیٰ کا منانا بھی سادہ تھا۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ اب آج کے دور میں وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ تہذیبی اور ثقافتی طریقے بھی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں کائناتی سطح پر ایک مسلم طریقہ ہو گیا کہ ملکوں کے یوم منائے جاتے ہیں، اس دور میں نہ تھے منائے جاتے۔ آج یوم پاکستان بھی منایا جائے، یوم اقبال بھی منایا جائے، یوم قائد اعظم بھی منایا جائے، یوم دفاع بھی منایا جائے، مدرسوں کے یوم بھی ہوں، مسجدوں کے یوم بھی ہوں، جماعتوں کے یوم بھی ہوں، بڑے بڑے جلوس بھی ہوں، چراغاں بھی ہو، شادیوں پر بھی خوبصورتی ہو، حد کے اندر ہی صحیح، زیادہ نہ صحیح، اسراف نہ صحیح۔ آج کے دور میں ہر یوم بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے، اس ماحول میں مصطفیٰ کی ولادت کا یوم آئے تو چپکے سے روزے رکھ کے منا لیا جائے، صدقہ خیرات گھروں میں کر کے منا لیا جائے، خالی نفل پڑھ کے منا لیا جائے جیسے صحابہ کرام نے منایا، تو آج کے ماحول میں اس طرح میلاد مصطفیٰ منانا ظاہراً بے ادبی بن جائے گا، ظاہراً، حقیقتاً نہیں، حقیقتاً نہیں، سمجھ لیں۔ چونکہ یوم پاکستان، اقبال، قائد اعظم، مدرسوں اور دیگر بادشاہوں اور جماعتوں کے یوم دھوم دھام کے ساتھ ہوں اور مصطفیٰ کی ولادت کا یوم اس طرح ظاہری شان و شوکت سے نہ ہو تو یہ جشن کمتر دکھائی دے گا اور امت مسلمہ کے لیے بے غیرتی کا باعث ہوگا۔ امت کے لیے لازم ہوا کہ جب آج امت ہر یوم بڑی عزت و شان و شوکت اور تمکن کے ساتھ مناتی ہے، ایسے حالات میں لازم ہے کہ جب ولادت مصطفیٰ کا یوم آئے تو اسے ایسے جشن کے طور پر منایا جائے کہ دنیا کے سارے جشن ایک طرف اور میلاد مصطفیٰ کا جشن ایک طرف، ساری دنیا کا چراغاں ایک طرف اور میلاد مصطفیٰ کا چراغاں ایک طرف، ساری دنیا کے یوموں کی خوشیاں ایک طرف اور میلاد مصطفیٰ کے دن کی خوشی ایک طرف۔ اس لیے یہ آج وقت کی ایمانی ضرورت بن گیا ہے،
ضرورت بن گیا ہے. اس لیے آج جب اس شان و شوکت سے بنایا جائے تو اسے آج کے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے گا کہ یہ مختلف شکلیں مختلف زمانے میں ڈیولپ ہوتی ہیں. میں نے آپ کو مسجدوں کی مثالیں دی. قرآن مجید پر اعراب نہ تھے, زیر زبر نقطے نہ تھے, نہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے, نہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, خلفائے راشدین کے زمانے تک قرآن مجید پر زیر زبر نقطے نہ تھے. حرف بغیر زیر و زبروں اور نقطوں کے تھے. مگر حجاج بن یوسف کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے ضرورت محسوس کی کہ اس وقت لوگ بغیر زیر و زبروں کے قرآن صحیح پڑھ لیتے تھے. اب نئے نئے لوگ داخل اسلام ہوئے, ان کی زبان عربی نہیں, ممکن ہے بغیر زیر زبر کے قرآن پڑھے تو غلطی کر جائیں, لہذا اب لوگوں کی ضرورت ہے, زیر زبریں لگا دی. تو تھا نیا کام. اگر صحابہ چاہتے تو زیر زبریں لگا سکتے تھے کہ نہیں؟ بولیے. اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہوا یا نہیں؟ ایران کی زبان عربی نہ تھی. کیا تھی؟ فارسی تھی. عربی زبان نہ تھی. ان کی ضرورت تھی کہ زیر زبر لگائی جائے, مگر اس ضرورت کے باوجود خلفائے راشدین نے نہ لگائی. عراق فتح ہوا, ان کی ضرورت تھی زیر زبر لگائی جائے, ان کی زبان عربی نہ تھی مگر نہ لگایا. روم فتح ہوا, ان کی ضرورت تھی کیونکہ ان کی زبان عربی نہ تھی, زیر زبر لگائے جائیں, مگر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے نہ لگائے. تو جو کام تمام صحابہ نے نہ کیا وہ حجاج بن یوسف نے کیا, اور آج تک امت کا اس پر عمل ہے. کیوں؟ کہ اچھا کام تھا. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کے زیر و زبر تک بعد میں لگے ہم نے قبول کر لیا, کیونکہ نئے وقتوں کے لوگوں کی ضرورت ہے. مسجدیں پختہ خوبصورت بنی, ہم نے قبول کر لیا کہ نئے حالات اور تقاضوں کی ضرورت ہے. یوم منائے گئے, اجتماع منائے گئے, مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگے, منعقد ہوئی, سارے کام ہوئے, اس لیے قبول کر لیے کہ آج کی امت کی ضرورت ہے, پہلے ضرورت نہ تھی. جس طرح یہ اصول ہر نئے شروع ہونے والے اچھے اور بڑے کام پر اپلائی ہوا, اسی طرح میلاد مصطفیٰ کی خوشی حکم قرآن ہے, آپ سن چکے, حکم حدیث ہے, آپ سن چکے, سنت رسول ہے, آپ سن چکے. حکم رسول ہے کہ ابو ہریرہ پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ میری ولادت کا دن ہے, تو دن منانا سنت سے ثابت ہو گیا. مگر اس دور طریقہ اور تھا. زمانہ گزرتا گیا, امت نے ضرورت محسوس کی کہ جس طرح تہذیبی اور ثقافتی حالات بدل رہے ہیں اور لوگ دیگر یوم تو اس کو احتشام سے مناتے ہیں, اس لیے میلاد مصطفیٰ کا جشن سارے ایام سے بڑھ کر عظیم تبکرت کے ساتھ منایا جانا چاہیے. بس یہی ضرورت شرعی ہے, یہی ضرورت شرعی ہے, یہی حکمت دین ہے, یہی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے, اور یہ غیرت و حمیت امت مسلمہ کا تقاضا. اب آپ حضور علیہ السلام کا میلاد اگر مناتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں, کسی نے سوال کیا کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں, آپ ایک اے ہے ایک بی ہے, اے کہتا ہے جائز ہے, بی کہتا ہے ناجائز ہے, اٹ از فوربیڈن, اٹ از پروہیبٹڈ, اٹ از ناٹ پرمیسیبل, اور اے کہتا ہے نو اٹ از پرمیسیبل, اٹ از لافل. دو ویوز ہیں. اب ناؤ یو ہیو ٹو گو ٹو دلیل. اب آپ دلیل کی طرف جائیں گے, قرآن اور سنت کی طرف جائیں گے. تو جب آپ دلیل کی طرف جائیں گے تو اب دلیل کس چیز پر چاہیے؟ اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے یا ناجائز ممنوع ہونے کے لیے دلیل چاہیے؟ چونکہ جائز ہونے پر تو دلیل دی نہیں گئی. جتنی ہزاروں لاکھوں چیزیں انسانی زندگی میں جائز اور حلال ہیں, اللہ نے فرمایا وہ تو ہم نے لسٹ دی ہی نہیں ہے, اور نہ اللہ کے رسول نے دی ہے. احل لکم ما وراء ذالکم, حرام چیزوں کی لسٹ دے دی, اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے اور جائز ہے. تو دلیل اس کے جائز ہونے پر چاہیے یا ناجائز ہونے پر. اب جو شخص کہے گا میلاد منانا جائز ہے, اس سے کسی دلیل کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جواز اصل ہے. permissibility is the asl. Original status of any act
An original state of anything is to be permissible and lawful. جائز ہے. دلیل چاہیے اس شخص کو وہ مہیا کرے کہ کس دلیل سے ثابت ہے کہ ناجائز ہے. تو اگر درج ہے کہیں حضور السلام نے فرمایا کہ نبیوں کی پیدائش کے دن خوشی نہ منایا کرو, یا نبیوں کی ولادت کا دن سیلیبریٹ نہ کیا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو یا صحابہ کرام میں سے کسی نے فرمایا ہو کہ انبیاء کی برتھ ڈے کو, یوم میلاد کو سیلیبریٹ نہ کیا کرو, یا فرمایا ہو کہ اپنے بیٹے بیٹیاں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کیا کرو. If Holy Prophet has prohibited the celebration of the birthdays, either birthdays of the prophets or birthdays of your own kids and children, اگر تو برتھ ڈیز اور یوم میلاد کو منانے سے منع کیا ہے, ادھر ان قرآن کوئی آیت آئی ہے جس میں منع کیا گیا ہے نا حرام چیزوں کو, ناجائز چیزوں کو. تو جب قرآن اترا حضور علیہ السلام پر تو 1,24,000 انبیاء پہلے گزر چکے تھے یا نہیں؟ گزر چکے تھے, اور ان کی امتیں ان کے میلاد اور ولادت کے دن مناتی تھی کہ نہیں؟ مناتی تھی. دیکھو ایک خاص نقطہ ہے بیٹے سمجھنے والا. عیسائی تھے, کرسچنز تھے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے. اللہ نے روک دیا کہ خدا ماننا درست نہیں, وہ خدا نہیں خدا کے بندے تھے. وہ کرسچن تھے, وہ 3 خدا مانتے تھے. کتنے؟ ٹرینیٹی. قرآن اتر رہا تھا, قرآن نے روک دیا, لا تقولوا ثلاثہ, 3 مت کہو, اللہ ایک ہے. تو جو چیز غلط تھی اس کو غلط بولیے کہہ دیا. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کی ولادت کے دن کی خوشی بھی مناتے تھے. مناتے ہیں کہ نہیں کرسچن؟ ان کے میلاد کے دن کی خوشی مناتے تھے, اور قرآن میں بھی ذکر آیا ہے. قرآن میں بھی ذکر آیا ہے. جب مائدہ اترا اس کے دن کی خوشی مناتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ہوئی اس دن کی یہودی خوشی مناتے تھے, ان کے ولادت کے دن کی خوشی مناتے تھے. تو قرآن کو چاہیے تھا کہ کہہ دیتے خبردار, وہ پیدا ہوئے اللہ کی طرف اٹھ گئے, ان کے ولادت کے دن کا کوئی سیلیبریشن نہ کیا کرو. تو اللہ نے اس سے منع نہیں کیا, قرآن نے منع نہیں کیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا کہ نبیوں کے ولادت کے دن کو سیلیبریٹ نہ کرو, یا اپنے بچوں کی برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ نہ کرو. تو جب سیلیبریشن آف برتھ ڈے کو قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا تو what does it mean? It is permissible, it is lawful. یہ جائز ہو گیا. اب آپ کو اس کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ چاہیے کہ اس کے اندر جو کچھ آپ کریں گے وہ کام جائز ہیں, یا تو کیس ٹو کیس ہر چیز کو الگ ڈیل کیا جائے گا. اب بیسک بات آپ سمجھ گئے نا. تو اس طرح میلاد کو, اور اس طرح علی حاصل قیاس بے شمار چیزیں عقائد میں اور آئیں گی جن کو آپ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی دلیل دو, یہ کہاں لکھا ہے. سو میں نے آج آپ کو ایک پختہ دلیل سمجھا دی کہ کسی چیز کے جائز ہونے پر کوئی دلیل, اور یہ میں نے آیتیں جو کوٹ کر دی یہ سفیشینٹ ہے. دلیل ہوتی ہے حرام ہونے پر, منع ہونے پر. اس سے کہیں کہ مجھ سے نہ پوچھے دلیل, میں تو مباح جائز مانتا ہوں, اور یہ اصل ہے, یہ اصل ہے. You have to give the argument and evidence کہ why you are declaring this thing forbidden and prohibited. یہ کہاں ڈکلیئر کیا گیا ہے یہ حرام ہے, یہ منع ہے, ممنوع ہے, بس he should provide the evidence. قرآن مجید میں فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم, جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی اللہ نے اسے گن گن کر تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اور کسی جگہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو چیز تمہارے لیے جائز کی اور حلال کی اللہ نے گن گن کے تفصیل سے تمہارے لیے بیان کر دیا ہے. یہ آیت نہیں ہے قرآن میں. حلال کی تفصیل موجود, حرام کی تفصیل ہے. چونکہ حلال کی تفصیل کیوں نہیں, ہر چیز حلال ہے, لہذا اس کی پھر حد اور شمار ہی نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی حد اور شمار کس کس کو گنے, ہر شے حلال ہے. تو فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم, حرام چیزوں کی لسٹ دے دی, عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم,
وَأُمَّهَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، تو تمہارے اوپر حرام کی گئی یہ عورتیں.